السلام علیکم، ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل ڈیزرٹ روز سائیکک۔ میں ہوں سعیدہ اقرا۔ ہم پڑھ رہے ہیں پرسنالٹی سائیکولوجی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لیسن نمبر 9 کو ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایلفرڈ ایڈلر کی۔ ایلفرڈ ایڈلر ایک آسٹریلین میڈیکل ڈاکٹر تھے، سائیکو تھراپسٹ بھی تھے اور اسکول آف انڈیویژول سائیکولوجی کے فاؤنڈر بھی تھے۔ ایلفرڈ کی فیلنگس آف بلونگنگنیس، فیملی کنسلٹیشنز اور برتھ آرڈر کے اوپر اس نے جو ڈفرینٹ چیزوں پر زور دیا یا ترتیب جو تھی پیدائش مطلب برتھ آرڈر کے اوپر جو جن چیزوں پر اس نے تھیوریز پیش کی ہیں، جن چیزوں پر اس نے زور دیا، ان تینوں چیزوں کی وجہ سے وہ دوسرے سارے جو سائیکولوجسٹ یا سائیکو تھراپسٹ ہیں یا پھر فرائڈ جیسے تھراپسٹ ہیں ان سے الگ اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ان سے الگ اپنی ان تھیوریز کی وجہ سے، جیسے کہ فیلنگز آف بلونگنگنیس، فیملی کنسلٹیشن اور برتھ آرڈر، جو یہ 3 ڈفرینٹ اس کی تھیوریز ہیں، ان کی وجہ سے وہ باقی تھراپسٹ، فرائڈ جیسے تھراپسٹ کے سرکل سے باہر نکلتا ہے۔ ایلفرڈ ایڈلر کی تھیوری انڈیویژول سائیکولوجی اس کی تمام تھیوریز کی ایک سمجھ لیں کہ باڈی اسٹرکچر ہے، اس کا باڈی کہہ لیں یا پھر اس کا پورا ایک پارٹ ہے، جس کا خیال تھا کہ انسانی سوچ اور طرز عمل کی بنیاد جو ہے وہ ڈفرینٹ جو ہے اس کے انڈیویژولس کے جو ڈفرینٹ بیہیویئرز ہوتے ہیں یا ان کی اسٹریونگ یا پھر یہ کہہ لیں کہ ان کے محرکات جو ہوتے ہیں انسان کی برتری اور طاقت کے لیے جو وہ کوششیں کرتا ہے، ان کے اوپر منحصر ہوتے ہیں۔ These all are partially in compensation for his feeling of inferiority۔ یہ کہہ لیں کہ ہر فرد کا ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو کہ بہت ہی یونیک ہوتا ہے۔ ایک یونیک پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ہر شخص کے دماغ میں کوئی نہ کوئی نظریہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی شخصیت کی ساخت جس کے اوپر بیس کرتی ہے، جس میں اس کے ڈفرینٹ یونیک اس کی اسٹرکچرز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرسنالٹی اسٹرکچرز ہوتے ہیں، یا پھر ڈفرینٹ یہ کہہ لیں کہ ہمارے جو ہم لائف گولز رکھتے ہیں وہ یونیک ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ اپنے اس گول کے لیے کوششیں کرتا ہے اور ان کو کوشش کرنے کے لیے جو اس کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ مطلب کہ ہر پرسن جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے پرسن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی سوچ، اس کی کوششیں کرنا، مطلب اپنے کسی بھی پوائنٹ آف ویو کے متعلق یا اپنے کسی بھی گول کے اوپر کوئی کوشش کرنا یا اس کے لیے کوئی وے فائنڈ کرنا، وہ ہر کسی کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ کسی کا کسی چیز کے لیے اظہار کرنا، کسی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے کوشش کرنا یا کسی سے کسی بات کے اوپر کوئی پوائنٹ آف ویو اپنا بتانا، ہر کوئی انسان کا پوائنٹ آف ویو، اس کی تھاٹس، اس کا پورا مائنڈ آف اسٹرکچر جو ہوتا ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ اور اس کی اس طرح کی جو لائف سیٹنگز ہوتی ہیں، اس کی یہ کہہ لیں کہ اس کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ اس کا خود کا ہی ہوتا ہے۔ مطلب کہ اس نے اپنی طرف سے خود ہی اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر، اپنی صلاحیتوں کے نتیجے کے طور پر تخلیق کیا ہوتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم، اور یہی اس کی انڈیویژول سائیکولوجی کی تھیوری کا بیسک ہے۔ ایلفرڈ ایڈلر کا ماننا یہ تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ انسان سب سے پہلے یہ سیکھتا ہے کہ وہ اپنے سوشل انوائرمنٹ میں، اپنی سوشل گیدرنگز میں کس طرح لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، کس طرح ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان کے ساتھ کس طرح خود کو محسوس کرتا ہے یا ان کے ساتھ کس طرح سے گھلتا ہے، یا دوسرے سماجی سرگرمیوں کے علاوہ اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے تعلق بناتا ہے، ان سے کس طرح سے بات چیت کرتا ہے، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ وہ ان سے کس طرح سے ملے یا ان سے کس طرح سے بات چیت کرے، اس کا اظہار خیال کیا ہوتا ہے اپنے سوشل انوائرمنٹ کے بارے میں، اپنے فیملی کے بارے میں، ان کے اوپر وہ باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے جو فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے، فیملی کہہ لیں کہ انڈیویژول کا فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں انہوں نے اس کی پوزیشن کیا ہے، اس کی سائیکولوجیکل برتھ آرڈر کیا ہے، اس کا فیملی ڈائنامکس کیا ہے، ان سب کے اوپر بات کرتے ہیں۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے فیملی کے برتھ آرڈر میں زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے یا پھر فیملی کے ڈائنامکس میں مطلب کچھ اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ لوگوں کو احساس کمتری ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس نے اس چیز کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، اٹیمپٹ ٹو اوائڈ فیلنگ آف انفیریورٹی، کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو احساس کمتری سے بچنے کی کوشش پر زور دیتا ہے، مطلب کہ وہ ان چیزوں سے کیسے بچنے کی کوشش کرتا ہے ایک فرد جو ہے۔ یہ جو سارے پوائنٹس ہیں، یہ ساری تھیوری ہے، اس میں نارمیلٹی کا اور اب نارمیلٹی کا بھی ذکر کیا گیا ہے،
جس میں اس نے یہ کہا کہ اگرچہ ایک اچھی طرح سے ترقی یافتہ سماجی دلچسپی رکھنے والے عام شخص جو ہے وہ زندگی کے پہلو کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور ایک ایسا انسان جو کہ مطلب کہ دوسرا ایک الگ دنیا میں رہتا ہے یا پھر کسی احساس کمتری کا شکار ہے، وہ چیزوں کو کس طرح سے دیکھتا ہے۔ سمپل یہ کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ایک ایسا انسان جو کہ ایک بہت ہی اچھی سوچ رکھتا ہے، ڈفرینٹ سوشل انوائرمنٹ جو اس کے ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن میں کس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، لوگوں کی مدد کس طرح سے کرتا ہے، اور ایک ایسا انسان جو کہ انفیریورٹی کا شکار ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، وہ ایک سوسائٹی کے لیے کیا کچھ کرتا ہے، وہ اپنے کریکٹرسٹکس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، وہ اپنی فیلنگس کو کس طرح سے دیکھتا ہے، اور ان سب سے نکلنے کی کوشش کیسے کرتا ہے، ان سب کا اظہار کیسے کرتا ہے، یعنی ان سب کو اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کس طرح سے پیش کرتا ہے، ان دونوں میں ڈفرینس کو اس نے اپنی تھیوری میں پیش کیا تھا۔ نیکسٹ ہے کیرن ہارنے۔ کیرن ہارنے واز اے جرمن سائیکوانالسٹ who practiced in the United States during her later career۔ ان کی تھیوریز نے کچھ ٹریڈیشنل فرائیڈین ویورز کو کویسچن کیا تھا۔ یہ کہہ لیں کہ جو ٹریڈیشنل فرائیڈین تھے ان کے خیالات پر سوال اٹھائے تھے انہوں نے۔ یہ خاص طور پر ان کی جو سیکشولیٹی کی تھیوری تھی یا پھر انسٹنکٹ اورینٹیشن آف سائیکو انالیسس کی جو تھیوری تھی، ان کے اوپر ایک تجربہ تھا، اور یہ ان کے بارے میں ایک سچ تھا، پریکٹیکلی ایک ٹرو ثابت ہوا تھا۔ پرسنالٹی سائیکالوجی میں کیرن ہارنے کی جس تھیوری کے اوپر بات کی ہے اس میں ایڈجسٹمنٹ آف بیسک انگزائٹی پہ بات کی گئی ہے۔ کیرن ہارنی نے لوگوں کی نیوروٹک نیڈز اور ایب نارمل ٹرینڈس کے اوپر جو کہ 10 لیے تھے انہوں نے دونوں چیزوں میں، ان کے اوپر بات کی تھی، ان کو شارٹ لسٹ کیا تھا جو کہ نیچے ہمیں بتائے گئے ہیں، جس میں سب سے پہلا ہے دا نیوروٹک نیڈ فار افیکشن اینڈ اپروول۔ سیکنڈ نیڈ ہے دا نیوروٹک نیڈ فار اے پارٹنر ہو ول رن ونز لائف، مطلب کہ ایک ایسا پارٹنر جو کہ آپ کی پوری ایک زندگی کو رن کر رہا ہوتا ہے، آپ کی لائف کو، آپ مطلب جیسے یہ کہہ لیں کہ ایک فادر فگر ہے یا پھر ایک ہسبینڈ ہے۔ تھرڈ پہ ہے دا نیوروٹک نیڈ آف لیو ونز لائف ود ان نیرو لمیٹیڈس، مطلب کہ بہت ہی کم لمیٹیشنس کے ساتھ آپ کھلی طور پر اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس چیز کی نیڈ۔ دا نیوروٹک نیڈ فار پاور، دا نیوروٹک نیڈ فار ایکسپلوئٹ ادرس، دا نیوروٹک نیڈ فار سوشل ریکوگنیشن، the neurotic need for personal admiration, the neurotic need for ambition and personal achievement, the neurotic need for self-sufficiency and independence, the neurotic need for perfection and unaccessibility۔ یہاں پہ آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں، باقی ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں آج ہم نے چیپٹر نمبر 9 سے 12 تک کے جو پوائنٹس تھے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھا پائی ہوں گی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ آلسو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل ڈیزرٹ روز سائیکک۔ اللہ حافظ۔